آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ 6 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، ایک تو وہ ایک سوال ہے کہ 8 تھے تو 2 کا کیوں ابھی مؤخر کیا گیا. دوسرا یہ کہ جو باہر وکلاء کا احتجاج تھا، میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے پریس ریلیز کہ 6 بار کے بار کونسلز نے کہا ہے انہوں نے کہ جناب یہ جو ہے سیاسی عزائم والے وکلاء کا مقصد جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو سبوتاژ کرنا تھا. تو ابھی بھی باہر ٹھیک ہے ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن تھی، مگر تقسیم نظر آئی وکلاء میں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ نہیں تھے. یہ تقسیم کتنی کی سٹرونگ ہے؟ عامر صاحب، تقسیم تو ڈیفینیٹلی ہے. اب پاکستان میں اگر آپ معاشرے میں بھی دیکھیں تو یہ لائنز بڑے کلیئر ہیں، وہ عدالت میں بھی نظر آتی ہیں، بار کونسلز میں بھی نظر آتی ہیں. الحمدللہ ہمارے صحافیوں میں نہیں ہے. ہمیشہ یہ بابت یہ ہمارا اعزاز ہے. آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا. ایک بھی آپ پاکستان کی یونین صحافیوں کی ایک بھی پریس کلب دکھا دیں، ایک بھی ہمارا نمائندہ دکھا دیں کسی قسم کا جو آپ کو اس کے اندر تقسیم نظر آئے. آپ تو دیکھیں، یہ برا نہ منائیے گا، صحافتی تنظیمیں ہوں یا وکلاء کی تنظیمیں، یہ منحاصل تنظیمیں ہی بیٹھ گئے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. آپ کے کتنے صحافی اغوا ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے کیا؟ پیکا کو تو چھوڑ دینا، پیکا تو ہر کسی کا ہے اپنا. کتنے صحافی اغوا ہوئے؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، سارے کھڑے اپنی حیثیت میں تمام لوگ جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں. تو پھر اپنی اپنی حیثیت میں تمام وکلاء نے بھی مزاحمت کی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی بھی جو ہے ہم لڑیں، وکلاء کی لڑائی رول آف لاء کی جو عدالتوں کی ہے وہ آپ کی لڑائی ہے، ہم اپنے یہ میں آپ کی اس بات سے میں آپ کی اس بات سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں. رول آف لاء کی جو لڑائی ہے وہ وکلاء یا صحافیوں یا کسی ایک پارٹی یا ایک گروہ کی یا ہم اس کے لیے بھی اپنی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں سر کہ جو اس وقت وکلاء میں بہت جو ینگسٹرز ہیں نا، ینگ وکلاء، وہ تو دیکھیے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جتنی بھی ہیں وہ اپوزیشن کی وہ لوگ جیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں سپریم کورٹ تک، وہاں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ذرا سچویشن کمپرومائزنگ ہوتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو وکلاء کا دھڑا جو اس کے مخالف ہے، جس کو اس میں لیڈ کرنے والے جو شخصیات ہیں وہ متحد نہیں کر سکیں وکیلوں کو، کیونکہ ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اور وہ آئی ایل ایف کو، انصاف لائر فیڈریشن کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. آج وہاں پہ لوگ انتظار پنجوتا صاحب کو آئی ایل ایف کا چیف آرگنائزر لگایا تو جو ڈی چوک میں یا دوسری سائڈ پہ وکلاء کو اندر آنے بھی نہیں دیا گیا. ایک تو ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ بھی موجود تھی. تو وہاں پہ جو وکلاء کے نمائندے اس وقت جو بنے ہوتے ہیں، لیڈر بنے ہوتے ہیں، بلیو یو می کہ ان کے پیچھے کسی نے نہیں نکلنا، کیونکہ نہ تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے کہ جی وہ کریں. وہ ہمیشہ جب فائز عیسیٰ تھا تو ان کے ساتھ وہ لگا ہوا تھے وہ لیڈران، پھر جب ان کا وہ جانے شروع ہوئے تو کسی اور کے ساتھ لگ گئے. تو یہ وکلاء کی جو تقسیم ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ سیاسی وابستگیوں سے بھی بالا تر ہو گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یعنی بہت سارے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تحریک انصاف کے جو کلیمنٹ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے، جو کہ اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کا جو شخصیات رول پلے کر سکتی تھی انہوں نے اس میں اضافہ کرنے کا وہ باعث تو بنے ہیں، وہ اس کے جو ڈفرینسز ہیں وہ کام نہیں کر سکے. اور یہ بھی آج بھی جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ کراچی سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، اسلام آباد سے وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا، ہائی کورٹ بار نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے. میں اب تھوڑا سا ریسٹرینٹ دکھایا ہے کہ جسٹس یحییٰ بختیار صاحب، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، یحییٰ آفریدی، پھر ہمیشہ ہی غلطی کر جاتا ہوں، یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے خلاف وکلاء کو روکا ہے ہم نے کہ ان کے خلاف نعرے نہ لگائیں، مگر اگلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریسٹرینٹ نہیں دکھا سکے. اور بہرحال اگر تھوڑے بھی ہیں، 100 بھی ہیں، 50 بھی ہیں، تو یہ ایک عجیب سچویشن تو ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کا اس طرح احتجاج کرنا اور ایک قسم کا ہاسٹیج ہو جانا سپریم کورٹ کا، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ سیناریو ہے.
جی ڈیفینیٹلی اس میں عدالتوں کو بھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ جو اعتراض تھا ان کا وہ تو آج ان کی جو 5 ججوں کی جو پٹیشن تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. سو وہ اعتراض تو دور کر دیا انہوں نے, اور ساتھ میں انہوں نے ایڈیشنل جج راجہ انعام صاحب کو, انعام امین منہاج صاحب کو وہ مزید جو ہے قانونی امور کے جج مقرر کر دیا ہے. بابر ستار اور جنرل اعجاز الساق صاحب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے. مور یہ انفارچونیٹ ہے نا. دیکھیے اصل میں عامر صاحب اس کو براڈر پراسپیکٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ سے متعلق شکیں ہیں وہ لائی اس لیے گئی تھی کہ کورٹ پیکنگ ہو, اپنی مرضی کے ججز لگائے جائیں. کبھی بھی پرماننٹ ججز کو چھوڑ کے انٹرم ججز کے اوپر آپ یہ کمیٹیز نہیں بناتے. بیسیکلی تو پنشمنٹ ہے جو ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اس سے انہوں نے اپنے اس سے اسٹیٹس کو سے بغاوت کیوں کی یا اسٹیٹس کو ایکسپوز کیوں کیا. لہٰذا ان 6 ججز کی جو ہے یہ انشور کیا گیا. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت قائم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب ہیں میری اطلاع کے مطابق. وہ میاں گل حسن صاحب انٹرم جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. سو عامر فاروق صاحب کو پرماننٹلی ایلیویٹ کیا گیا ہے اور میاں گل حسن صاحب کو ایک عارضی جج کے طور پر سپریم کورٹ کا جج. یہ ہمارے پروگرام میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ یہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے ریزولوشن لا کے تو یہاں اسلام آباد میں بھی آئینی عدالت بنائی جائے گی, تو اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس ہوں گے تو وہ اتنے ہی مفلوج ہوں گے جس طرح باقی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں رہ گئے ہیں. تو اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ عامر صاحب جو جس بدنیتی کی بنیاد پہ یہ ترمیم لائی گئی ہے یا جو ایک اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشنز ہیں, سیاسی جو اس کی بنیاد ہے اس کی بنیاد پہ عدالت کو تقسیم کیا گیا ہے اور انشور کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہ موجود ہو کہ جو اس لنڈن پلان کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے. آپ حکومت اور بار میں جو ہے پھڑا کہ کس کو ایلیویٹ کرنا ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہوئے. وہاں پہ بار جو وہاں بھی موسٹ پرابلی جو کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ شاید نہیں ہوں گی, جونیئر ججز ہی ریکمینڈ کیے جائیں گے. دیکھیں یہی ایک وہاں پہ تنازع ہے جو میری اطلاع کے مطابق جو وہاں پہ ڈیفرمنٹ ہوا ہے, کیونکہ یہ جو آج کی ایلیویشنز ہوئی ہیں یہ غالباً 1 ووٹ کے فرق سے ہوئی ہیں, اور اگر یحییٰ افریدی صاحب ابسٹین کر جاتے تو یہ شاید نہ ہوتا. عامر فاروق صاحب کی جو ہوئی ہے وہ 1 ووٹ سے ہوئی ہے, اور اسی لیے لاہور کا جو عامر صاحب جو اوپر نہیں آئے جج صاحبان وہ غالباً اسی کا جو ایک اس وقت تنازع حاضر ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے ہائی کورٹ سے ایلیویشن کی نظیریں ہیں جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, پہلے جونیئر آتے رہے ہیں وہاں تو کوئی ایسا پولیٹیسائز نا مسئلہ. وہ آپ میرٹ کی بات نہیں ہے, وہ تو 5 سال کا ایک جو بھی ہائی کورٹ کا جج 5 سال کے لے رہے کین بی ایلیویٹڈ ٹو سپریم کورٹ, سمپل سا اس کا میرٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ کون سا جج اوپر جانا ہے اور کون سا رکھنا ہے. اس پہ بار کا اور پاکستان بار کا چلے اس طرح سے جو میجورٹی گروپ ہے اس کا اور پنجاب حکومت کا آپس میں پھڈا ہے, وہ پھڈا ابھی تک ریزالو نہیں ہوا.